ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، علمت أن الموت حق فاستعددت. بلندر صلوات پڑھیے گا جی. دعا ہے پروردگار عالم میرے محترم، آپ کے سامنے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں امام علی مقام سے سوال کیا گیا کہ مولا علی ماذا بنیت امورک، مولا آپ نے اپنی زندگی کے کون سے وہ اصول ہیں کہ جن پر آپ نے اپنی زندگی کو گزارا؟ تو امام عالی مقام نے وہ زندگی کے 4 اصول بیان فرمائے کہ جس پر امام فرماتے ہیں کہ جن کی بنیادوں پر میں نے اپنی زندگی کو گزارا. جب وہ اصول امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے ہیں تو وہی اصول ہر اس شیعہ کے بھی زندگی کے اصول ہونے چاہیے جو امام جعفر صادق کو علمت ان عملی لا یعملہ غیری، کہ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا عمل میرا غیر انجام نہیں دے سکتا، تو پھر میں نے اپنے عمل کو خود انجام دینا شروع کیا، عمل کی کوشش کرنا شروع کی. حقیقت میں امام یہ اپنے اس پیغام، اس حدیث کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ تیرا عمل تجھ سے ہی سوال ہوگا، تیرے غیر سے سوال نہیں ہوگا کہ تیرے غیر نے کیا عمل کیا. تیرے بارے میں تیرے عمل سے تجھ سے ہی سوال ہوگا، لیکن یاد رکھ عمل کے بارے میں سوال ضرور ہوگا. اور مومن عمل کا غازی ہے، عمل کے میدان کا، دعووں کا غازی نہیں، نعروں کے میدان کا غازی نہیں، عمل کے میدان کا غازی ہے، کردار کا غازی ہے. کردار نظر آتا ہے مومن کے کردار میں. اور فرمایا لوگوں یاد رکھنا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا. ذرہ برابر انسان کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ذرہ برابر گناہ نظر انداز نہیں ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا عمل جو انسان کرتا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، چھوٹی نیکی نظر انداز نہیں ہوگی، چھوٹا گناہ اس سے غفلت نہیں برتی جائے گی. جو بھی ہوگا قیامت کے دن مجسم ہو کر سامنے آئے گا. اس لیے فرمایا کہ نیکی کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا کر یہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے. فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بنتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ذرات مل کر پہاڑ بن جاتا ہے. اسی طرح گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا کر گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گناہ صغیرہ یا کبیرہ یہ دیکھ کر نہ کیا کر کے یہ جو کر رہا ہوں یہ چھوٹا ہے تو کر لیتا ہوں، بڑا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. کہ گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہوئے یہ دیکھا کر کس ذات کے سامنے کر رہا ہوں، کس رب
کے کرتا ہے بھئی یہ چھوٹا ہے تو اس لیے کر لیا جائے کہ جو گناہ صغیرہ کو صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے یہ آیت مجید انسان زندگی سید الانبیاء کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے. سید الانبیاء نے اسلام کا کلمہ پڑھایا، توحید کا پیغام دیا. کلمہ پڑھنے کے بعد دینا شروع کی. اس کی کوئی کہ جیسی میں نے تعلیم دی دوسرے دن کرواؤں. وہ کہتا ہے کہ جو کل آپ نے مجھے تعلیم دی ہے نا آیت، وہ ایک ہی آیت میرے لیے پوری زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے. سید الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو. انسان سے عمل ضروری یہی کافی ہے. امام سے اسلامی حلیہ اور اسلامی لبادہ اوڑھ لینے کا نام ایمان نہیں، کا نام ایمان نہیں. مولا ایمان کہتے کہ اس کو امام فرماتے ہیں الایمان ما خلص فی القلب وصدقہ الاعمال. ایمان تو وہ ہے جو تیرے قلب میں اتر جائے، تیرے قلب اور تیرے دل کی گہرائی میں اتر جائے اور تیرا کردار اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے. تیرا کردار بتائے کہ یہ مومن ہے، تیرا کردار بتائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، تیرا کردار بتائے کہ یہ توحید پرست ہے، تیرا کردار بتائے، تیرا عمل بتائے. عقیدہ وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو، لیکن جو عقیدہ وہ یقین اور عقیدہ نہیں جو انسان کو عمل پر مجبور نہ کرے. اب آپ کو یقین کہ سردیاں آنے والی کا تو پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن عمل میں کتنی ہی اللہ کے مقابلے میں کئی ایسے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں. کبھی خواہشات کی عبادت، کبھی رسم و رواج کی عبادت. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے، ایک طرف ہمارا رسم و رواج یہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، دوسری طرف لوگوں کی خوشنودی یہ ہے. ایک طرف اللہ کا دین ہے لیکن دوسری طرف بیٹے کی شادی ہے. بیٹے کی شادی پر اگر ناچ گانا اور رقص و سرود
الفت کی محفل نہ ہوئی تو دنیا والے کیا کہیں گے کہ یہ آج اس اپنے بیٹے کی شادی اس نے بڑی سادگی کے ساتھ کر دی ہے۔ نہ میرے بھائی یاد رکھ لے، اسلام یہ نہیں، توحید نہیں کہ فقط کلمہ انسان پڑھ لے اور یہی کافی، نہ، کہا کہ کلمہ وہی ہے جو انسان کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ اسی پر ہو سکتا ہے، عقیدہ وہی ہے، ایمان وہی ہے، یقین وہی ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کرے، اور عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز کو پس پش ڈالے، رسم و رواج کو چھوڑے، دنیا کی خوشنودی کو چھوڑے، اپنے خواہشات کی مخالفت کرے، لیکن سب سے آگے مقدم رکھے، اپنی ترجیحات میں رکھے تو اللہ کے دین کو رکھے، خدا کے حکم کو رکھے۔ ایک طرف اللہ کا دین ہے اور خدا کا دین کہتا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، کاروبار میں دو نمبری نہیں کرنی، چیز بیچنی ہے تو خالص چیز بیچنی ہے تو اس کے عیوب سامنے والوں کو بتانے۔ لیکن دوسری طرف میری خواہش یہ ہے کہ نہیں، میں پیسہ کماؤں، میں دولت کماؤں، میں زیادہ پیسہ کماؤں، تو وہ زیادہ کے پیچھے جب جاتا ہے تو پھر اللہ کے دین کی مخالفت بھی کرتا ہے، اپنی خواہشات کے جب پیچھے جاتا ہے تو پھر ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتا۔ دودھ میں پانی بھی، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور ادھر سے دودھ میں پانی بھی، جاگدے بیٹھے ہو نا، کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر دودھ میں پانی بھی، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، مومن کی توہین بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، مومن کی غیبت بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا وقت ہے، اپنے کاروبار میں کاروبار دنیا میں مصروف ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، گندم بھی ملاوٹ والی بیچ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، ناپ تول میں دو نمبری کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یتیم کا حق بھی کھا رہا ہے، بیوہ کا حق بھی کھا رہا ہے، مومن کو دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ نہ میرے بھائی، اس لا الہ الا اللہ فقط زبانی لک لک لسانی ہے، یہ اسلام نہیں۔ لا الہ الا اللہ فقط زبان سے پڑھنا کافی نہیں، بلکہ انسان کا کردار بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ واقعاً اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں دوسرے، میرا زندگی کا دوسرا اصول، علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری، میرا اس بات پر یقین ہے کہ میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میرا رزق میرے علاوہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ آج جتنی بے چینی ہے نا وہ اسی رزق کے حوالے سے، کیوں ہمیں یقین نہیں، یقین زبان سے تو کہتے ہیں کہ یقین ہے کہ خدا ہی رازق ہے، لیکن عمل میں وہ یقین نہیں۔ یقین آپ کو بتایا کہ یقین وہی ہوتا ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کرے۔ انسان اگر یقین رکھتا ہے نا کہ میرا رازق رب ہے تو کبھی بھی وہ پھر دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی دو نمبری نہیں کرے گا، کبھی بھی ناپ تول کے اندر خرابی نہیں کرے گا، کسی مومن کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آج جتنی بے چینی ہے، جتنی لوٹ مار ہے، جتنی چوری چکاری ہے، یہ ساری کی ساری اسی بنیاد پر ہے کہ انسان رزق کے حوالے سے پریشان ہے، اور یہ سارا کچھ کرتا ہے تو فقط اپنے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ رشوت لیتا ہے تو اپنے رزق کا بندوبست کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے تو اپنے رزق کا بندوبست کرتا ہے، سود لیتا ہے تو اپنے رزق کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ بھول گیا ہے کہ وہی رازق ہے، میرا بھی وہی رب رازق ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے۔ اور معصوم نے فرمایا الرزاق و مقسومہ، رزقوں کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ الرزق و رزقان طالب و مطلوب، رزق کی دو قسمیں، ایک رزق وہ ہے کہ جس کو بندے تلاش کرتے ہیں، ایک رزق وہ ہے جو خود بندوں کو تلاش کرتا ہے، جو خود بندوں کو ڈھونڈتا ہے، جس کا لیے جو لکھا ہے اسے مل کے رہے گا۔ اب یہ دو اصول اگر انسان زندگی میں سمجھ جائے نا، انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کیا؟ جو پہلے اصول، دو اصول امام صادق نے فرمائے، کہا عمل کے حوالے سے تو نے مطمئن نہیں ہونا، رزق کے حوالے سے تو نے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ عمل کا سوال تجھ سے ہوگا، عمل اللہ نے تیرے ذمہ رکھا ہے، رزق خدا نے اپنے ذمہ رکھا ہے، تو اپنی ذمہ داری ادا کر، پروردگار اپنے فضل سے تجھے مالا مال کر دے گا۔ لیکن ہم اس حوالے سے بڑے الٹے انداز میں چل رہے ہیں، عمل کے حوالے سے مطمئن ہے، حالانکہ امام نے فرمایا عمل کے حوالے سے مطمئن نہیں ہونا، کیونکہ عمل تیری ذمہ داری ہے۔ رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا، رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، لیکن ہم ذرا الٹے ڈگر میں چل رہے ہیں، عمل کے حوالے سے مطمئن ہے
اور رزق کے حوالے سے پریشان ہے. اور امیر کائنات نے فرمایا تعجب ہے اس انسان پر کہ جس کو ہر وقت کا کھانا کھانے کے لیے مل جاتا ہے، بھوکا نہیں سوتا، پھر بھی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، اور ہر روز موت کے قریب ہو رہا ہے، پھر بھی عمل کے حوالے سے ایسے مطمئن ہے جیسے اس نے مرنا ہی کوئی نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا. ایک صحابی اٹھا، مولا کہ اگر ایک نوجوان ایک شخص کو صحرا میں حجرے میں بند کر دیا جائے کہ جو ایسا حجرہ ہو کہ جس میں نہ دروازہ ہو، نہ کھڑکی ہو، نہ کوئی اندر سے باہر جا سکے، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکے، مولا کیا اس کو بھی رزق ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں ہاں اس کو بھی ملے گا. مولا اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ امام فرماتے ہیں جہاں سے اس کی موت آئے گی. جو موت کا مالک ہے وہی رزق کا بھی مالک ہے. اس لیے فرمایا رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا. اور پھر امام فرماتے ہیں، بس وہ ختم کر رہا ہوں، تیسرا اصول امام فرماتے ہیں علمت ان اللہ مطلع علیہ، اس بات کا یقین ہے کہ پروردگار میرے ہر عمل سے واقف ہے. وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے. وہ یہ جانتا ہے میں کرتا کیا ہوں، وہ جانتا ہے میں بولتا کیا ہوں، وہ جانتا ہے میں کہتا کیا ہوں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے قلب کی گہرائی میں سوچتا کیا. فرمایا جب اس بات کا مجھے یقین ہو گیا اب مجھے عمل کرتے ہوئے حیا آتی ہے. فرمایا انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ خدا جانتا ہے، میرے ہر عمل سے جانتا ہے، ہر عمل کو اس سے واقف ہے، پھر انسان عمل کرتے ہوئے حیا کرتا ہے. اور جس کے اندر حیا ہو وہ کبھی بھی خدا کی معصیت نہیں کرتا، کبھی بھی گناہ نہیں کرتا. ایک مرتبہ خود ایک حکایت ہے کہ استاد نے نا اپنے شاگردوں کو کہا کہ کل تمام شاگرد جب گھر جائیں نا تو آتے ہوئے ایک مرغی لے کے آنی ہے، اس مرغی کو ذبح کر کے ہر شاگرد ایک مرغی ذبح کر کے لانا. لیکن شرط یہ ہے کہ مرغی کو وہاں ذبح کرنا ہے کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا. اب دوسرا دن ہوا، 50-60 لڑکوں کی کلاس تھی، جو لڑکا آتا اس کے ہاتھ میں ایک ذبح شدہ مرغی تھی جو لے کے آ رہے تھے. ایک استاد کا بڑا قابل ترین، لائق ترین، قریبی چہیتا شاگرد وہ مرغی زندہ لے کے آیا. باقی شاگردوں کو موقع ملا شکایت کا. کہا استاد محترم آپ نے تو کہا تھا کہ مرغی ذبح کر کے لانی ہے، آپ کا یہ بڑا قریبی شاگرد چہیتا شاگرد ہے آپ کا، یہ اپنی مرغی بچا کے لے آیا، زندہ لے آیا، اس نے مرغی ذبح نہیں کی، آپ کی نافرمانی کی، آپ کی حکم عدولی کی. استاد محترم نے شاگرد کو بلایا، کہا کہ آپ نے اس مرغی کو ذبح کر کے لانا تھا، مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ اس شاگرد نے کہا کہ استاد محترم آپ نے حکم دیا تھا کہ مرغی کو وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. کہا میں جس کونے میں بھی گیا ہوں کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ایک ذات تھی جو مجھے دیکھ رہی تھی. ایک نوجوان آیا امام کے پاس، امام کی بارگاہ میں، کہا مولا میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ گناہ چھوڑ دوں. امام نے فرمایا میں تجھے 5 عمل بتاتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک کر لے پھر بے شک گناہ کیا کر. مولا بتائیے. کہا کہ گناہ کرتے ہوئے خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر بے شک گناہ کیا کر. کہا مولا یہ نہیں کر سکتا. فرمایا پھر ایک اور کام کر لیا کر، گناہ کرنے سے پہلے ایسے مقام پر چلا جا جہاں خدا کی ذات تجھے دیکھ نہ رہی ہو. کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا پھر گناہ کرتے ہوئے ایسے مقام پر چلا جا جہاں خدا کی سلطنت اور حکومت نہ ہو. کہا مولا یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا پھر گناہ کرنے سے پہلے یہ عزم کر لے جب ملک الموت آئے گا میری روح قبض کرنے تو اس کو اپنی روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دے گا. کہا مولا یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا پھر ایک اور کام کر لے، جب قیامت کا دن ہوگا محشر کے میدان میں جب جہنم کے فرشتے تجھے لے کے جا رہے ہوں گے نا تو ان کو کہنا کہ مجھے جہنم کی طرف نہ دھکیل کے لے جاؤ. کہتا ہے کہ مولا یہ بھی میری بس کی بات نہیں ہے. اس وقت مولا نے فرمایا کہ اے انسان تو کتنا بے بس ہے، خدا کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا، خدا کے دیے ہوئے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، خدا کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، خدا کی حکومت سے نکل نہیں سکتا، اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا، جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا. اتنا تو بے بس ہے اور اس کے باوجود تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے سامنے تو گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے. اگر انسان اس بات پر یقین رکھ لے کہ وہ ذات میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو یہ نفسیاتی اثر. ایک 6 سال کے بچے کے سامنے انسان گناہ نہیں کرتا، اس کا حیا کرتا ہے.
6 سال کا بچہ پھر انسان کیمرے کے سامنے نہیں کرتا. کیمرہ لکھا ہو نا کہیں کیمرے کی نگاہ آپ پر ہے، کیمرہ نظر آئے یا نہ آئے، فقط یہ لکھا ہوا انسان دیکھ لے تو انسان اپنے آپ کو بالکل مروت کی حالت میں کر لیتا ہے. کیوں؟ کیمرے کی نگاہ میں. ایسا ہے یا کوئی نہیں؟ آپ کھانا کھا رہے ہو نا ولیموں پر، کیمرے والے آ رہے ہوں، میں نے کئی بندوں کو دیکھا وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ بے مروتی میری کیمرے میں نہ آ جائے. انسان موٹر وے پر سفر کر رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، انسان اپنی سپیڈ کو لیمیٹڈ کر لیتا ہے، 120 کے نیچے لے آتا ہے. کیوں؟ چلان نہ ہو جائے. پولیس والے کا ڈر ہے، چلان کا ڈر ہے، کیمرے کا ڈر ہے، رب کا ڈر نہیں. اس لیے انسان اپنی زندگی کو بدلے. بس عزادارو، پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرمائے، پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ عزاداری بہت بڑی عبادت ہے. پروردگار عزاداران امام حسین میں میرے بھائی مولانا عرفان حیدر نجفی کو شمار فرمائے. جوار امام سجاد میں جگہ عطا فرمائے. سید سجاد وہ عزادار ہیں کہ 35 برس روئے. امام نے فرمایا نا البقاؤن خمسہ، کائنات میں رونے والے سب سے زیادہ 5 ہستی. ایک جناب آدم ہے جو 70 برس روئے، جنت کے فراق میں روئے. جناب یعقوب ہیں کہ جو 40 برس روئے اپنے یوسف کے فراق میں. جناب یوسف ہیں جو جناب یعقوب کے فراق میں 40 برس روئے. فرمایا چوتھی ہستی ہماری دادی زہرا ہے. کتنا روئی؟ کہا 3 ماہ روئی. کہا مولا باقی انبیاء تو سالہ سال روئے، اس لیے سب سے زیادہ رونے والے شمار ہوئے. آپ کی دادی زہرا تو فقط 3 ماہ روئی. اس وقت امام نے فرمایا کہ تو رونے کی مدت کو نہ دیکھ، رونے کی شدت کو دیکھ. کس شدت سے روئی ہیں زہرا. 18 برس کی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے تھے. 18 برس کی تھیں، سیدھے ہاتھ سے تسبیح خدا نہیں کر سکتی. 18 برس کی ہیں، ضعیفی چھا چکی ہے، عصا کے سہارے سے چلتی ہے. عزادار یہ وہ عمر ہوتی ہے نا جس میں ہر نوجوان اپنی زندگی کی دعا کرتا ہے. لیکن بی بی جب 18 برس کی ہوئی ہیں تو دعا مانگتی تھی، اللہم عجل لی وفاتی، میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے. پھر امام سے پوچھا مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ امام نے فرمایا 5ویں ہستی سید سجاد ہے. کتنا روئیں؟ کا 35 برس روئے. دن ہوتا تو روتے، شب ہوتی تو روتے. پورا دن روزے سے ہوتا نا، افطار کا وقت آتا، خادم کھانا لے کے آتا نا، کھانے پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے. کہتے کیف آکلو وقتل بی جایا، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا. خادم پانی لے کے آتا نا، پانی پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے. کہتے کیف اشرب الماء وقتل بی عطشان، میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا. عزادارو، امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ رو رہے ہوتے ہیں. مولا کبھی اپنے دل کو بہلایا کریں، دل کو بہلانے کے لیے کبھی بازار آیا جایا کریں. بازار کا نام آتا تو رو پڑتے. کہتے کہاں بازار کہاں سجاد. اور کبھی بازار جاتے نا تو قصاب کی دکان پر کسی ذبح شدہ جانور کا لٹکتا سر دیکھتے تو اتنا روتے کہ غشی کے عالم میں چلے جاتے. تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کے قصاب سید سجاد کے سامنے اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے تھے. ایک قصاب اپنے جانور کو لٹا چکا ہے، سید سجاد بازار مدینہ میں آئے، ایک شخص دوڑ کے آیا، کہا قصاب اپنے جانور کو آزاد کر. کہا کیا ہوا؟ کہا سید سجاد بازار میں آ چکے. قصاب نے اپنے جانور کو آزاد کیا. امام قریب آئے، کہا ہے قصاب پروردگار تیرے اوپر رحمت کرے، تو نے میرا حیا کیا. کہا ہے قصاب بتا تو صحیح، تجھے شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق ذبح کرنے کے اصول جانتا ہے؟ مولا جانتا ہوں. کہا بتا پہلا قانون کیا ہے؟ مولا جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا ہو نا، اس کو پیاسا ذبح نہیں کرنا، اسے پانی پلا لینا ہے. عزادارو یہ سننا تھا. امام کا رخ مڑ گیا کربلا کی جانب. کہا بابا میں آپ کی مظلومیت پر قربان ہو جاؤں، آپ کی نانے کی شریعت کے ماننے والے اپنے
جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ بابا آپ کو تو 3 دن کی پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ منحال آیا امام کی خدمت میں۔ منحال جناب مختار کا قاصد ہے، اکثر پیغام لے کے آتا، مولا آج علی اکبر کا قاتل پکڑا گیا، آج قاسم کے قاتل پکڑے گئے، آج عباس کا قاتل پکڑا گیا۔ ہر مرتبہ امام پوچھتے منحال بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ عزادارو ایک مرتبہ منحال نے پوچھ لیا مولا ہرملہ نے کون سا بڑا ظلم کیا ہے؟ میں علی اکبر کے قاتل کی خبر لایا، آپ نے ہرملہ کا پوچھا، میں قاسم کی قاتلوں کی خبر لایا، آپ نے ہرملہ کا پوچھا، سب سے آخر میں جا کر ہرملہ گرفتار ہوا۔ اس وقت امام نے فرمایا، کہا اے منحال ہرملہ نے ایسا بڑا ظلم کیا ہے کہ آج تک علی اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اور نماز جمعہ دا ٹائم ہو گیا جی، سارے مومنین وضو کر لو، نماز جمعہ اسی اس تو بعد پھر دوبارہ مجلس اذان شروع۔ لنگر بھی انشاءاللہ جی اجا جمعہ تو بعد نال لنگر دا شیڈول ہے جناب، اس تو بعد انشاءاللہ